لیکن نا الیکشن کروانا الیکشن کمیشن نے کیوں نہیں کروایا؟ کس کے ان پٹ پہ، کس کے وزارتوں کی رپورٹ کے بیسس پہ الیکشن کمیشن نے الیکشن نہیں کروایا سر؟ دیٹ از ویری کلیئر. الیکشن کمیشن جو ہے آن ریکارڈ ہے جی، اس میں ان کی سیکورٹی سچویشن تھی جی، جو ان کی ڈیفینس منسٹری تھی اس کی بھی ان کا خواجہ آصف کے پاس تھی سر، جو پی ایم ایل این کے پاس اگینسٹ، جی، اور منسٹری آف فائنانس بھی پی ایم ایل این کے پاس تھی. منسٹری آپ میری تھوڑی سی ایک اور کلیریفیکیشن آپ دیکھ لیں. یہ جو منسٹری آف فائنانس نے کہا ٹو وٹ آئی انڈرسٹینڈ وہ یہ کہ 2023 کا جو بجٹ تھا اس میں الیکشن کے ایلوکیشن نہیں تھی بجٹ، کیونکہ دے ور نیور ایکسپیکٹنگ الیکشن ایکسپیکٹڈ تھے جون 2023 کے بعد. تو جو نیا فسکل ایئر تھا 2023-24 اس کی ایلوکیشن جو اب بجٹ پاس ہوا اس میں ہے. تو ایک جواز انہوں نے پیش کیا، لیکن اٹ واز بٹوین دی ٹو انسٹیٹیوشن ناؤ، ایک منسٹری ڈیفینس، منسٹری فائنانس اور الیکشن کمیشن. تو الیکشن کمیشن پرویل کرتا نا. تو سر پھر آئین وائلیٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا کے پی اور اگر ہم پنجاب کے الیکشن ابھی تک لمبو میں گورنمنٹ چل رہی ہے سر؟ دیکھیں نا، اگر وائلیٹ ہوا تو وائی دی سپریم کورٹ سلیپٹ اوور اٹ؟ انہوں نے کیوں نہیں کوگنیزنس لیا؟ از دیر اینی آرڈر کہ انہوں نے وائلیٹ کر دیا؟ تو لیٹس ناٹ ڈسکس دی پاسٹ، لیٹس موو سر. وہ پاسٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دیٹ از ویری مچ ریلیونٹ ٹوڈے، کیونکہ الیکشن جب آگے پیچھے کیا گیا اسی جوازوں کو رکھ کے سامنے اب وہ ازر کھڑے ہو گئے ہیں اور اب وفاق کے اندر آپ لوگوں کو خدشہ ہو رہا ہے شاید الیکشن نہ ہو. یہ ابھی 6 مہینے پہلے کی بات ہے، اتنا پاس نہیں ہے، اور اس سے جوڑ کے ہی اب آگے کا منظرنامہ بن رہا ہے، اس لیے دیٹس ویری مچ ریلیونٹ. نہیں، یو کین ایزیوم اور یو کین اسپیکولیٹ، لیکن پوائنٹ از دس کہ ابھی بہت سارے معاملات سب جوڈس ہے سپریم کورٹ کے پاس. ابھی بھی بہت سارے معاملات ان کے پاس سب جوڈس ہے معاملات. ابھی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور ان کی امینڈمنٹس اور ان کے پاورز دینا پر الٹیمیٹلی جو سپریم کورٹ بار بھی گئی ہوئی ہے، اب تو سندھ بار کونسل بھی جا رہی ہے، تو معاملات سب جوڈس ہیں. لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ذمہ دار نہیں ہے کہ اگر الیکشن کمیشن ہے انتخابات نہیں کروائے. وہ اگر ذمہ دار ہے تو الیکشن کمیشن خود ذمہ دار ہے، یا وہ ذمہ دار ہے تو سپریم کورٹ پاکستان ذمہ دار ہے. سر آپ نے اپنا سیاسی وزن ان قوتوں کی جھولی میں ڈال دیا جو الیکشن نہیں کروانا چاہتے تھے. پیپلز پارٹی کا بڑا وزن ہے سر. اگر اس وقت وہ کہتی کہ الیکشن ہونے ہیں تو الیکشن کے لیے ایٹ لیسٹ فائٹ کر سکتی تھی. آپ نے نہیں کیا، آپ نے وزن ان قوتوں کی گود میں ڈالا جنہوں نے الیکشن نہیں کرانا تھا اور نہیں ہوئے. دس کین بی یور پوائنٹ آف ویو نا، لیکن جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے میں تو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جی میں تو بڑی سیدھی بات کر رہا ہوں کہ الیکشن کرانا ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی؟ ہو از ریسپانسبل؟ یا اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ کرانا کس کی ریسپانسبلٹی؟ سر حکومتی اتحاد کی ذمہ داری تھی کہ آرڈر کو امپلیمنٹ کیا جاتا. آپ ان کے بارے میں تو بات ہی نہیں کر رہی، نہ آپ سپریم کورٹ کے بارے میں بات کر رہی ہیں. نہیں سر بالکل، میری سپریم کورٹ کے بارے میں پوزیشن نہیں سر. میں پیپلز پارٹی کی اس لیے بات کروں کہ مولانا صاحب اور یہ تمام لوگوں کی سٹیٹمنٹس اور آج بلاول کی پریس کانفرنس کے نتیجے میں ہم آپ سے سوالات پوچھے. اٹس ناٹ ٹارگیٹڈ، اٹس سوال. اگر آپ اس کے جواب دے رہے ہیں، آپ کلیریفیکیشن دے رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں جی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد وہ الیکشن میں جانا چاہتے تھے، پیپلز پارٹی نے سب کو قائل کیا اور ہم پھر اس حکومت میں آ گئے. دیکھیں خبر یہ تھی کہ جی جو میں نے دیکھا جو پبلش ان دا نیوز پیپر آلسو، مولانا کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا کہا ورنہ الیکشن ہو جاتے. گزارش ہے پھر یہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے 8 مارچ 2022 کو ہم لانگ مارچ میں تھے. چیئرمین صاحب کہ میں ساتھ تھا، ہم جلوس میں آ رہے تھے اینڈ وی ور ٹو ریچ بائی 8th ایوننگ. اس دن نو کانفیڈنس موو کرنے کون گیا؟ مولانا صاحب گئے. انہوں نے جا کے وہاں پہ ریزولوشن سبمٹ کیا. تو ہم تو وی اونڈ اٹ، ہم نے اون کیا اس کو. اب بات یہ ہے کہ مولانا صاحب ابھی کہتے ہیں 4 وزارتیں تھیں ان کے پاس، اگر وہ حکومت میں وہ الیکشن چاہتے تو کہتے نا. اور یہ میں آپ کو ایک اور عرض کر دوں کہ وہ بڑی تھن میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ تھی. اونلی 174 یا 76 ممبرز تھے. مولانا صاحب کے پاس 14-15 ایم این ایز تھے. کہتے نا مولانا کہ میں وڈرا کرتا ہوں اپنی سپورٹ، تو گورنمنٹ درام سے گر جاتی.
ایون 4-5 ممبر تھے مینگل صاحب کے، وہ کہتے جی میں تو وڈرا کرتا ہوں سپورٹ، تو گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی نا. ابھی ایٹ اے بیلیٹڈ اسٹیج اینڈ آفٹر تھاٹ یہ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. ہم تو سیکنڈ لارجسٹ پارٹی تھے اس میں، لیکن گورنمنٹ ہمارے ان کے ساتھ رہنے سے چل نہیں سکتی تھی اگر باقی دیگر جماعتیں ساتھ نہ ہوتی. ایک جماعت بھی جس کے پاس 4-5 ووٹ تھے، اگر وہ سیریس تھی کہ الیکشن ہو تو اپنی سپورٹ وڈرا کرتے، آٹومیٹکلی اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی، کیونکہ میجورٹی کسی کو حاصل نہ رہتی. تو سر کہیں بھی کیا جے یو آئی کی طرف سے یہ تجویز نہیں آئی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد الیکشن میں چلا جایا جائے، لیکن پیپلز پارٹی نے قائل کیا کہ نہیں حکومت بنانی چاہیے ہے؟ کیا ان ہائنڈ سائڈ آپ سمجھتے ہیں یہ فیصلہ درست تھا؟ اور دوسرا، کبھی کہیں یہ تجویز جے یو آئی ایف کی طرف سے آئی کہ بھائی یہ حکومت نہیں لینی چاہیے ہے اور الیکشن میں جانا چاہیے؟ میرا خیال ہے میں کیونکہ آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دوز میٹنگز، اس لیے میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن میں ایک سمپل سی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 4 وزارتیں بھی تو جے یو آئی کے پاس تھی. مولانا صاحب کے فرزند جو تھے بڑی امپورٹنٹ منسٹری تھی ان کے پاس، حج اینڈ اوقاف کی بھی ان کے پاس تھی. تو بات یہ ہے کہ اگر ان کی انٹینشن تھی، انہوں نے کہا ایم کیو ایم کے بھی 6 ممبرز تھے، وڈرا کر لیتے مولانا اور یہ کوئی 30 بن جاتے. یہ 30 بندے اصرار کرتے الیکشنز پہ تو میاں نواز شریف یا پیپلز پارٹی ریزسٹ کر سکتے تھے؟ ان کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں تھی، ان کے پاس نمبر ہی نہیں تھے، تو گورنمنٹ کیسے کنٹینیو ہوتی؟ تو یہ آفٹر تھاٹ ہے، یہ بڑی بیلیٹڈ اسٹیج پہ یہ موقف لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی نہیں چاہتی تھی. سر پولیٹیکلی اس کا کیا فائدہ؟ اس اسٹیٹمنٹ کا کوئی نہ کوئی پولیٹیکل بھی تو اینگل ہوتا نا. پولیٹیکلی اس موقع پہ جے یو آئی ایف کے سربراہ یہ اسٹیٹمنٹ کیوں دینا چاہیں گے؟ دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ کوشچن تو ایسے بنتا ان سے ہے. جی پوچھیں گے ان سے بھی، اس کے بعد ہمارے پاس ان کے ریپرزینٹیٹو ہوں گے. جی لیکن آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو پھر ان سے پوچھیں نا آپ، نہیں ان سے پوچھیں کہ آپ کی کیا انٹینشن ہے نا. لیکن ایک بات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈے 1 کہا تھا کہ جی ہم الائنس میں ضرور ہے، الیکشن ہم اپنی جماعت، اپنے پرنسپل، اپنی آئیڈیالوجی پہ، اپنے مینیفیسٹو پہ کنٹیسٹ کریں گے. تو یہ تو کہیں بھی نہیں ہم نے کہا کہ گورنمنٹ جانے کے بعد ہمارا اتحاد رہے گا. یہ پالیٹکس ڈے ٹو ڈے افیئر ہے. کل کوئی اتحاد کی بات کرے گا تو وہ ہم ایگزامن کریں گے. لیکن سو فار ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. وی آر کنٹیسٹنگ پارٹیز. ڈے ٹو ڈے پھر والی بات آپ نے ٹھیک کی سر. ابھی اس وقت جو لگ رہا ہے الیکشن کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف جو بھی بچی کچی ہے ان کے بہت سارے الیکشن کے حوالے سے ایٹ لیسٹ اگریمنٹس ہیں. تو کیا پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کسی قریب بھی آ سکتے ہیں مستقبل میں؟ یہ پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں جی نہیں میں ایسا نیو فیوچر مجھے تو سچ کوئی ایسی موو نظر نہیں آ رہی آبویسلی، اور نہ ہی ہماری انٹینشن ہے. ہم نے کیٹاگوریکلی پہلے بھی کہا ہوا ہے. لیکن پالیٹکس میں آپ دیکھ لیں کہ اف یو ریکال 77 ہمارے خلاف جو جماعتیں تھیں اور وہ جماعتیں بھی کہ جنہوں نے کہا کہ ہم ذوالفقار علی بھٹو شہید کو کوالہ کے پل پہ لٹکائیں گے. لیکن ایک سٹیج وہ آئی کہ 1981-82 میں ایم آر ڈی بنی اور وہ قوتیں ایم آر ڈی میں تھیں اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی تھی. تو پالیٹکس میں بالکل گفت و شنید ہوتی ہے ود این ایکسیپشن کہ ایک جماعت وہ تھی جو اقتدار میں رہی، جس کا پرائم منسٹر رہا، جو ہاتھ میں لانا گوارا نہیں کرتا تھا، وہ گفتگو کرنا نہیں چاہتا تھا، وہ چور ڈاکو کی رٹ لگائے رکھتا تھا. تو وہ کوئی پولیٹیکل ایٹیچیوڈ تو نہیں تھا. پالیٹیشینز تو کبھی بھی نیگوسیشنز کے دروازے بند نہیں کرتا. لیکن ایٹ دی مومنٹ ہماری کوئی انٹینشن نہیں ہے ان کے ساتھ مل کے چلنے کی. ایٹ دی مومنٹ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، ہماری کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. میں کیٹیگوریکلی بڑا کلیریفائی کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی بنیاد پہ الیکشن لڑے گی اور ہم کسی کا ملبہ اپنے سر لینے کو تیار نہیں ہیں.